السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، کچھ کمنٹس آئے تھے کہ رفع الیدین عند رکوع اور بعد رکوع کے ترک پر صحیح حدیث ہوں تو وہ پیش کی جائیں، تو انشاءاللہ میں اس حوالے سے جو صحیح الاسناد احادیث ہیں وہ انشاءاللہ پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے اپنا موقف اس حوالے سے واضح کر دوں گا، کیونکہ کافی لوگوں نے اصرار کیا تھا کہ اس حوالے سے آپ کا نظریہ کیا ہے۔ تو بھائی ہمارا جو اس حوالے سے موقف ہے وہ یہ ہے کہ رفع الیدین جو ہے وہ نماز کے شروع میں ہے بس، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام سے صحیح الاسناد احادیث سے ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کو ترک بھی کر دیا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ عند رکوع بعد رکوع رفع الیدین کرنے کو ناجائز اور حرام کہتے ہیں، جیسا کہ بعض حنفی علماء نے لکھا بھی ہے اور اکثر کہتے بھی ہیں کہ عند رکوع بعد رکوع جو رفع الیدین ہے وہ ناجائز اور حرام ہے، لیکن یہ ہمارا موقف یہ ہرگز نہیں ہے۔ ہم نماز کے شروع میں ہی لیتے ہیں، نماز کے شروع میں ہی کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی عند رکوع بعد رکوع رفع الیدین کرتا بھی ہے تو اس پر ہم لوگ کوئی شدت نہیں برتتے، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہ عمل کیا بھی ہے۔ تو اس پر سب سے پہلی حدیث جو ہے وہ بخاری شریف سے انشاءاللہ پیش کروں گا۔ محمد بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ وہ کچھ صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے کہ نبی علیہ السلام کی نماز کا ذکر چل پڑا، تو نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ مجھے نبی کی نماز تم سب سے زیادہ یاد ہے، یعنی میں تم سب سے زیادہ نبی کی نماز کا جاننے والا ہوں۔ پھر انہوں نے طریقہ بتایا، انہوں نے کہا کہ جب نبی علیہ السلام نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے اور اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، پھر جب رکوع کرتے تو گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے پوری طرح پکڑ لیتے، پھر جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اس طرح سیدھا کھڑے ہو جاتے کہ تمام جوڑ سیدھے ہو جاتے، پھر سجدے کا طریقہ بتایا، پھر قاعدے کا طریقہ بتایا، لیکن اس پورے طریقے میں، اس پوری روایت میں عند رکوع بعد رکوع رفع الیدین کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اور یہ کون بتا رہا ہے؟ جو حضرت ابو حمید ساعدی، جنہوں نے خود دعویٰ کیا تھا کہ میں تم سب میں، یعنی تم سب صحابہ میں سب سے زیادہ نبی کی نماز کا جاننے والا ہوں، یعنی تم سب میں مجھے نبی کی نماز زیادہ یاد ہے۔ اگر نبی علیہ السلام نے عند رکوع یعنی رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کیا ہوتا تو حضرت ابو حمید ساعدی لازماً اس کو بیان کرتے، لیکن اس میں کہیں پر بھی تذکرہ اس بات کا نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری روایت جو ہے وہ شرح مانی الاثار طحاوی شریف میں صحیح سند کے ساتھ ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام صرف پہلی تکبیر میں رفع الیدین کرتے تھے، اس کے علاوہ کہیں نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری روایت جامع الترمذی میں صحیح سند کے ساتھ ہے، اور یہی روایت جو ہے دوسری سند کے ساتھ سنن نسائی میں بھی موجود ہے، اور وہ دوسری سند بھی صحیح ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں نبی علیہ السلام کی نماز پڑھ کر دکھاؤں، تو آپ نے پڑھی اور صرف پہلی بار رفع الیدین کیا، اس کے بعد کہیں پر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں روایتوں سے بھی یہ بات واضح طور پر ثابت ہوگی کہ نبی علیہ السلام نے رفع الیدین رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت اس کو ترک بھی کیا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ نماز کے شروع میں رفع الیدین ہے بس۔ لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر کوئی رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت یہ عمل کرتا بھی ہے تو اس پر کوئی شدت نہیں برتی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر وہ سنت سمجھ کے کرتا ہے تو لازم اس کو ثواب بھی ملے گا، ٹھیک ہے۔ باقی ہم لوگ اس کو ناجائز اور حرام نہیں کہتے، جس طریقے سے بعض حنفی علماء نے کہا ہے کہ یہ منسوخ ہو چکا ہے تو یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اس پر عمل کرنا یہ ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ اگر کوئی کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم لوگ شروع میں ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت ایک سوال میرا بھی ہے کہ صحیح مسلم شریف میں ایک روایت ہے شریر دموں والی، جی تو اس کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ جی، یہ روایت جو ہے اس سے عند رکوع بعد رکوع رفع الیدین کے ترک پر استدلال کرنا میرے نزدیک یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو الفاظ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اذناب خیل الشمس، کہ میں تم کو اس طریقے سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ جیسے شریر گوروں کی دمیں ہوں، یا جو کام نبی علیہ السلام نے کیا ہو، کیونکہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت یہ دونوں طرح کا رفع الیدین نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو عمل خود نبی علیہ السلام کرتے ہوئے آ رہے ہوں اور اسی کو بعد میں شریر گوروں کی دموں سے مشابہت دیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
لہٰذا یہ میرے نزدیک اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑی جرت ہے، جسارت ہے اگر کوئی بندہ اس روایت سے ترک رفع الیدین کا استدلال کر رہا ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کبھی بھی جنہوں نے نبی علیہ السلام نے پہلے یہ عمل کیا ہے اس کو ہی جو اسی کی برائی کرے اور اس طرح کی شریعت گوروں کی دلوں سے